صدر ٹرمپ نے کیوبا کو معاہدہ کرنے کی وارننگ دے دی ہے، جس پر کیوبا کے صدر نے سخت رد عمل دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کیوبا نے کئی سالوں تک بڑی مقدار میں وینزویلا سے ملنے والے تیل اور پیسے پر گزارا کیا ہے، اور جواب میں وینزویلا کے 2 آمروں کو سیکیورٹی سروس مہیا کی، لیکن اب وینزویلا کو دنیا کی سب سے طاقتور امریکی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیوبا کے لیے اب کوئی پیسہ یا تیل نہیں جائے گا، کیوبا فوری معاہدہ کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صدر ٹرمپ کی وارننگ پر کیوبا کے صدر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیوبا ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ امریکہ کا رویہ مجرمانہ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، دیکھ لیں کہ کیوبا جیسا ملک بھی امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ایک اہم ہے کہ امریکہ کے گھٹنوں میں جا بیٹھتے ہیں، نہ صرف جا بیٹھتے ہیں بلکہ ان کے گھٹنے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ بہرحال کیوبا کے صدر کا کہنا ہے کہ کیوبا 66 سالوں سے امریکی جارحیت کا شکار ہے۔ کیوبا دھمکیاں نہیں دیتا، البتہ وطن کے دفاع کے لیے خود کو تیار رکھتا ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں کو بھی کاروباری نظر سے دیکھنے والوں کے پاس کیوبا پر انگلی اٹھانے اخلاقی جواز نہیں ہے۔ ان کا اشارہ دوستو صدر ٹرمپ کی طرف تھا۔ کیوبا کے صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو انقلاب کو کیوبا کی معاشی مشکلات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں انسانی بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے، جہاں غربت، بے روزگاری اور خواتین کے حقوق پر پابندیوں نے عوام کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شدید غربت کے باعث بعض افغان خواتین زندہ رہنے کے لیے انتہائی مشکل فیصلے کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ روزگار کے مواقع نہ ہونے اور امداد کی کمی کے باعث کئی خاندان فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ ایک افغان خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ وہ بیماری اور غربت کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے اور ان کے پاس نہ مستقل روزگار ہے اور نہ کوئی سہارا۔ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں انتہائی تکلیف دہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ طالبان دور میں بے روزگاری اور آزادی اظہار کی کمی نے دوستوں نوجوانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حال ہی میں ایک افغان نوجوان شدید سردی میں ایران اور ترکی کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کے دوران جان کی بازی ہار گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کے تحت کم عمر اور بالغ خواتین کی موجودہ صورتحال نہایت ہی تشویشناک اور تباہ کن ہے، جس پر عالمی سطح پر مؤثر اقدام کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی قیادت نے فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے رہنماؤں نے گزشتہ روز فون کیا اور ایک ملاقات طے کی جا رہی ہے۔ صدر کے مطابق ایران مذاکرات چاہتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ممکن ہے کہ ملاقات سے پہلے ہی ہمیں کارروائی کرنا پڑ جائے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ متعدد بار یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کی گئی تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ یہ مظاہرے دوستو 28 دسمبر کو مہنگائی میں شدید اضافے کے خلاف شروع ہوئے تھے، جو بعد میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد قائم ہونے والے نظام کے خلاف احتجاج میں بدل گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تہران شہر تقریباً مفلوج ہو چکا ہے۔ مظاہروں کے آغاز کے بعد سے گوشت کی قیمتیں تقریباً ہر چیز کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں، جبکہ بیشتر دکانیں بند بھی ہو چکی ہیں۔ جو دکانیں کھلتی ہیں وہ بھی سیکیورٹی فورسز کی بڑی پیمانے پر تعیناتی کے باعث شام 4 بجے یا 5 بجے بند کر دی جاتی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مظاہرے 86 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں، خاص طور پر جون میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد، جس کی امریکہ نے حمایت کی تھی۔ ایرانی ٹی وی نے جلتی ہوئی عمارتیں، جن میں ایک مسجد بھی شامل ہے، اور سیکیورٹی اہلکاروں کے جنازوں کی تصاویر نشر کی ہیں۔ تاہم 3 دن کی شدید کارروائیوں کے بعد سرکاری میڈیا نے اتوار کو حالات میں بہتری ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تہران کے گورنر کا بھی کہنا ہے کہ مظاہروں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ امریکہ میں مقیم معزول ایرانی شاہ کے بیٹے رضا پہلوی نے ایرانی سرکاری ملازمین اور سیکیورٹی فورسز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوامی احتجاجی تحریک کا ساتھ دیں۔
سرکاری اداروں کے ملازمین اور مسلح اور سیکیورٹی فورسز کے ارکان کے پاس انتخاب ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر قوم کے اتحادی بنیں یا پھر عوام کے قاتلوں کے ساتھ شریک رہیں۔ رضا پہلوی نے بیرون ملک ایرانی سفارتخانوں کے باہر اسلامی جمہوریہ کے پرچم کی بجائے انقلاب سے پہلے والا قومی پرچم لہرانے کا بھی مطالبہ کیا، بھونڈا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایرانی سفارتخانے اسلامی جمہوریہ کے شرمناک پرچم کے بجائے ایران کے اصل قومی پرچم سے آراستہ ہوں۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں نے خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے، جہاں انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران اموات کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں قائم حقوق انسانی تنظیم HRANA کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں اب تک 490 مظاہرین اور 48 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں، جبکہ 10,600 زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایران میں 2022 کے بعد سب سے بڑے اور شدید ترین مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں، جس پر عالمی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، عالمی سطح پر تو تشویش بڑھتی ہوگی یقیناً، لیکن امریکہ اور اسرائیل یقیناً بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے، نہ کہ تشویش میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف ایران نے تاحال اموات کی سرکاری تعداد جاری نہیں کی، جبکہ غیر ملکی میڈیا آزادانہ تصدیق سے بھی قاصر ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 500، 600 یا 400 جو بھی اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، یہ یقیناً فیک ہیں یا کم از کم اصل نہیں ہیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی حملوں، خفیہ سائبر ہتھیاروں کے استعمال، سخت پابندیوں اور حکومت مخالف عناصر کو آن لائن مدد فراہم کرنے جیسے آپشن پر بریفنگ دی جا چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بارے میں کہا ہے کہ فوج اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے پاس بہت سخت آپشنز موجود ہیں۔ ایران کی جانب سے بھی دوستو رد عمل انتہائی سخت سامنے آیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی غلط اندازی کی قیمت بھاری ہوگی۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ہفتے کے آخر میں دوستو تشدد میں اضافہ ہوا، تقریب کاروں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، تاہم اب صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ 2 ہفتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگا دی گئی تھی، لیکن ایرانی فورسز نے پرتشدد مظاہروں کے دوران زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے مطالبات جائز تھے اور حکومت انہیں سن بھی رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خون ریز ہو گئے تھے، تاہم مداخلت کا بہانہ پیدا نہیں ہوا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم اب جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے، جس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے بھارتی طلباء کے لیے اسٹوڈنٹ ویزے کے قوانین مزید سخت کرتے ہوئے بھارت کو نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان کے ساتھ دوستو سب سے زیادہ خطرے یعنی ہائیسٹ رسک کیٹیگری میں شامل کر دیا۔ یہ فیصلہ معمول کے شیڈول سے ہٹ کر کیا گیا ہے، جس کی وجہ حکومت نے ویزا سسٹم میں سامنے آنے والے نئے دیانتداری کے خدشات قرار دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگرچہ آسٹریلوی حکومت نے بھارت کو اس کیٹیگری میں شامل کرنے کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی، تاہم رپورٹس میں جعلی ڈگریوں، جعلی تعلیمی دستاویزات کے کئی واقعات سامنے آنے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس وقت آسٹریلیا میں موجود تقریباً 6,50,000 غیر ملکی طلباء میں سے لگ بھگ 1,40,000 کا تعلق صرف بھارت سے ہے، جبکہ چاروں ممالک مجموعی طور پر 2025 میں داخلہ لینے والے طلباء کا تقریباً 1/3 حصہ بنتے ہیں۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائی رسک کیٹیگری میں شامل ہونے کے بعد طلباء کو مالی وسائل، انگریزی زبان کی اہلیت اور تعلیم کے حقیقی مقصد سے متعلق زیادہ سخت دستاویزات فراہم کرنا ہوگی، جس سے ویزا پروسیسنگ سست اور مہنگی ہو سکتی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اچانک تبدیلی سے تعلیمی اداروں اور طلباء دونوں میں بے یقینی پیدا ہو رہی ہے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ حقیقی اور سنجیدہ طلباء کے لیے آسٹریلیا میں تعلیم کے دروازے بدستور کھلے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے، جس میں انہوں نے خود کو وینزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا۔ پوسٹ میں ان کے ساتھ سرکاری پورٹریٹ اور عہدے کے نیچے جنوری 2026 بھی درج ہے۔ اس وقت تک وینزویلا کی حکومت کی جانب سے ٹرمپ کی پوسٹ میں دوستوں کوئی سرکاری رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔
پوسٹ میں دکھائی گئی تصویر ویکیپیڈیا کے صفحے سے مشابہت رکھتی ہے اور اس میں ٹرمپ کو امریکی صدر کے 45ویں اور 47ویں عہدے پر دکھایا گیا ہے، جبکہ نائب صدر کے طور پر جی ڈی وینس کو نامزد کیا گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے دہلی فساد معاملے میں ملزم عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت نہ ملنے کے لیے کانگریس پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ یعنی UAPA کا قانون جس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اسے کانگریس کے دور حکومت میں ہی بنایا گیا تھا۔ اویسی کا کہنا تھا کہ انتخابات کے دوران سیکولرزم کی بات کرنے والے دراصل مسلمانوں، دلتوں اور قبائلیوں کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ ووٹ پانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اویسی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کی دفعہ 15A کی بنیاد پر 2020 کے دہلی فسادات کی سازش معاملے میں عمر خالد اور شرجیل امام دونوں کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اویسی کا کہنا ہے کہ کانگریس کے دور اقتدار میں اس وقت کے وزیر داخلہ UAPA متعارف کروایا تھا اور میں نے پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کی تھی۔ اویسی کا کہنا تھا کہ میں اکیلا ہی تھا جس نے کہا تھا کہ پولیس اس قانون کو مسلمانوں، قبائلیوں اور دلتوں دانشوروں کے خلاف اس کا استعمال کرے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، ان دونوں بچوں کو اس قانون میں تخریب کاری کی تعریف کی وجہ سے ضمانت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اویسی کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں عمر اور شرجیل 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں وہیں 85 سالہ سٹین سوامی کی اسی قانون کی وجہ سے جیل میں موت ہو گئی۔ یہی قانون اب معصوم لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے۔ قطر میں سابق بھارتی بحریہ کے آفیسر کمانڈر پورنیدو تیواری کی دوبارہ گرفتاری کی تصدیق ہو چکی ہے، جس کے بعد بھارتی فوج سے متعلق ایک پرانا اور حساس معاملہ دوستو ایک بار پھر عالمی سطح پر زیر بحث آ چکا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی ہے کہ کمانڈر پورنیدو تیواری کو قطر میں دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ انہیں اگست 2022 میں 7 دیگر سابق بھارتی نیوی افسران کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ 2023 میں قطری عدالت نے 8 سابق بھارتی بحریہ کے افسران کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی، جس پر بھارت میں شدید تشویش پائی گئی تھی۔ بعد میں بھارتی حکومت کی سفارتی کوششوں کے باوجود فروری 2024 میں پورنیدو تیواری کو سنگین الزامات کے باعث بھارت کے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک فرد یا ایک کیس تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بھارتی فوج کی پیشہ ورانہ ساکھ، عسکری تربیت اور داخلی نظم و ضبط پر سوالات اٹھتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو ماضی میں بھی بدعنوانی، اندرونی کرپشن اور اخلاقی مسائل جیسے الزامات کا سامنا رہا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ایرانی حکومت کے خلاف ہونے والے ایک مظاہرے کے دوران ٹرک کی ٹکر سے متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد زخمی افراد میں سے چند کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جبکہ ٹرک ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور حکومت کا یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا جان بوجھ کر کیا گیا۔ یہ واقعہ دوستو ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ایران میں گزشتہ 2 ہفتوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ایران نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں مارے جانے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا ہے۔ کچھ میڈیا کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے دوران 192 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ امریکی انسانی حقوق تنظیم HRANA کا دعویٰ ہے کہ اموات کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دوستوں کہا ہے کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو انجام ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ غرور میں مبتلا ایک شخص خود کو دنیا کے فیصلے کرنے کا اہل سمجھ رہا ہے، مگر اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر موجود طاقتور حکمرانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم، غرور اور طاقت کے نشے میں مبتلا حکمرانوں کا زیادہ دیر تک قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے بھی امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں بدامنی پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کے دوران مرنے والوں کی یاد میں ملک بھر میں
3 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری بدامنی کے دوران اموات میں اضافہ ہوا ہے، جس کا الزام ایرانی حکام نے امریکہ اور اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ممالک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایران میں فسادات کروا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے، جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے معاملے پر وہ ارب پتی کاروباری ایلون مسک سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اس شعبے میں ان کی کمپنی کو مہارت حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے اور امریکہ اس حوالے سے ملاقات پر بھی غور کر رہا ہے، تاہم ساتھ ہی مختلف آپشنز بشمول فوجی کارروائی زیر غور ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران میں حالیہ فسادات کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ خفیہ دستاویزات لیک ہونے پر قابض صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے چیف آف سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف تساچی بروزمین کو حساس دستاویزات کے غیر ملکی میڈیا کو لیک ہونے کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ بروزمین کو 433 یونٹ میں تحقیقات کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ یونٹ 2008 میں سنگین جرائم اور بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس یونٹ کو اسرائیلی ایف بی آئی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ صہیونی چینلوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے بروزمین کی گرفتاری سے پہلے ان کے گھر کی تلاشی بھی لی تھی۔ صہیونی رجیم کی پولیس نے نیتن یاہو کے سابق ترجمان ایلی فلڈ سٹائن کو بھی طلب کر لیا ہے، جو پہلے ہی اس کیس میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ان کو خفیہ معلومات افشا کرنے اور غیر ملکی ذرائع سے پیسے وصول کرنے کے شعبے میں گرفتار کیا گیا۔ اس سلسلے میں نیتن یاہو کی پارٹی نے ایک سخت بیان جاری کیا ہے، جس میں فلڈ سٹائن کا نام نہیں لیا گیا لیکن اوریخ کی حمایت کی گئی اور ان کی گرفتاری کو پولیس کی جابرانہ کارروائی اور سیاسی اذیت کی نئی مہم قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ایک دائیں بازو کے وزیر اعظم کو ہٹانا اور ناکام شباک چیف کو ہٹانے سے روکنا ہے۔